یہ کہیں پکی گرا لگا پکی کوٹ کے گنڈ مارو ایک باری جو میرا ہے وہ مل کے رہے گا جو میرا نہیں وہ مل تاکہ کم از کم اس رپڑ سے تو باہر نکلیں گے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور جتنی دیر تک سوتے نہیں نا ہم اسی رپڑ میں لگے رہتے ہیں کم از کم اس سے تو جان چھوٹے نا. اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اب ہو کیا گیا وہ مجھے تلاش کر رہا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں وہ مینو لبن ڈیا میں انہوں لبن ڈیا تھا. دعا کرو کہ مل رہی ہے آپس سے وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ ملنا اس نے پتہ کدھر تھا آپ کو اس نے ملنا تھا آپ کو سجدے میں اس نے ملنا تھا آپ کو تہجد میں اس نے ملنا تھا فجر میں ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں اس نے ملنا تھا سورہ واقعہ میں اس نے ملنا تھا درود میں اس نے ملنا تھا صلہ رحمی میں اس نے ملنا تھا پردہ پوشی میں. یہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا اس لیے اس کو نہ کہیں پکی گرا باندھے کوٹ کے تاکہ اس سے جان چھوٹے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا سب تو بڑی ٹینشن ہے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اس دور کی سب سے بڑی ٹینشن ہے جس میں عام کیا خاص کیا سارے پھنسے ہوئے ہیں. اے بڑھ کے تو کہاں ہوں گے وہ چلیا تو کو آپ ہی بنے ہیں جنہیں تینوں بنایا تو کھوائے گا بھی تو پریشان کیوں ہے. اگر تو خود بن گیا نا اگر تو خود بن گیا وہ کوئی بزرگ تھے دکھی ہے بزرگ بھی نہیں نہ رہے ہیں یہ نہیں میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں وہ تو میرے ہر گئی نہیں جنہوں نے دکانیں پا لی اور پھر اپنی دکانیں چلانے کے لیے بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں اندر جن کے پاس. لیکن جب تک بزرگ تھے نا پھر وہ کیا کرتے تھے ایک بندہ آیا آخر عرض کرتا ہے حضور بڑی پریشانی ہے رزق لونا جی بڑی ٹینشن ہے کوئی دسو. فرمایا میاں اج انج کر گھر جا کے جدہ جدہ رزق تیرے ذمہ میں نا سارے ہم گھروں کٹ چھڑ جا کے پریشان جو ہیں تے سارے ہم گھروں کٹ دے جدہ جدہ رزق تیرے ذمہ میں نا سب ہم گھروں کٹ دے جا کے. حضور میں کس طرح گھروں کٹ سکنا وا سارے دا اودے ذمہ میں. فرمایا پھر تو پریشان ہونا لگا ہے جو دے کہنا نہیں کہ اودے ذمہ میں پھر تو پریشان ہونا لگا. ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی. اور دوسرا یہ نہیں میں کر لاں گا انہوں نے کہا چل کر پھر جا کے اسی کرنے ایسے تے ہون ہونڈے نہیں. میں کہتا ہوں یار ایویں بڑے ہو گئے وہ چھوٹے ہوندے چنگے نہیں نہ کپڑیاں دی ٹینشن نہ بستے دی ٹینشن نہ کتاباں دی ٹینشن نہ بوٹاں دی ٹینشن پھر ایویں بڑے ہو گئے چھوٹے ہی ہو جائیے پھر ہیں. اور اے عرضی پیش کریے روز سویرے اٹھ کے ربا میں دکان تے چلا میں کرنا تو ہوں دکان تے میں کھولن لگا میں کرنا یا اللہ میں دفتر تے چلا ہوں میں جھوٹ نہیں بولنا سارے بول دینے پہ میں رشوت نہیں لینی ہے سارے لین دینے پہ میں دو نمبری کوئی نہیں کرنی ہے سارے کرنے لیکن کرنا تو ہی ہے. پھر ویکھ خمیاں ہوندا نہیں ہوندا ہے تو جب سے تو نے کہا نا کہ میں کر لاں گا میں کہا چل کر پھر چل کے ہاں ہم نے ادھر ہی رہنا تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہتے ہیں جڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر اسی دے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے ادھر نکلیں اس سے سب سے بڑی ٹینشن جو سوار ہے جو میرا ہے وہ جو میرا نہیں. میں چلو آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں کتابوں میں تو بھرا پڑا ہے جی. میں پہلی بار حضرت جی گیا ڈڈیال یہ میرپور سے آگے ہے ڈڈیال حضرت جی میں پہلی بار گیا بڑی انہوں نے محبت کی بڑا جناب ولولہ بڑا شوق بہت بڑا پروگرام ہوا. سردی تھی بڑی زیادہ ہم جہاں ٹھہرے جہاں ہمارا کھانا تھا انہوں نے جی ہماری توازو مچھلی سے کی. اب فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے ذائقے میں. میں نے کھا کے میں نے کہا یہ بڑی لذیذ مچھلی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ہم آپ کے لیے نا ڈیم سے لے کے آئے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں بات ہوئی. وہ 2-3 دن بعد بندہ سیالکوٹ آیا انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے اپنے بچوں کی امی سے کہا میں شیڈول دیکھتا ہوں کہ فارغ کس دن شیڈول میں نے چیک کیا میں نے کہا اس دن میں فارغ ہوں تو اس دن مچھلی بنانا کھائیں گے بھی بھیجنے والوں کے لیے دعا بھی کریں گے. وہ دن تھا میں فارغ تھا گھر ریسٹ تھی میری مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی. میں جنازے کی امامت کے لیے چلا گیا جنازہ پڑھا کے باہر نکلا کہ محبت والے نے ہاتھ پکڑا گھر لے گئے یہ حضرت صاحب چاہ پینی. میں نے کہا چلے اب کہا تو انہوں نے چائے کالے کی سوات انہوں نے کچھ لوازمات کا بھی اہتمام کر لیا کچھ پیٹیز وغیرہ کچھ اور
وہ بس ایک ہی میں نے کھایا اور گھر آتے آتے طبیعت اتنی بگڑی کہ ہسپتال جانا پڑ گیا. رات تقریباً 12 تک میں ہاسپٹل رہا. ڈاکٹر نے چھٹی دیتے مجھے کہا حضرت صاحب بڑی سخت انفیکشن ہے, سیویئر انفیکشن ہے, تو آپ نے ایک ذرا شفقت کرنی ہے کہ کو 3 دن تک نا آپ نے مرچ نہیں کھانی ہے. میں گھر آیا, میری مچھی میرے لیے پکی مچھی میرے سامنے پئی مچھی نہیں کھان دیتی ہے. میں نے اس دن سیکھا, میں نے کہا نہیں میاں جیڑا تیرے مقدر چ نہیں پاوے تیرے گھر پکا ہے تینوں نے نہیں اگاڑ دینا ہے. اس کو باندھ لیتے ہیں, آپ کو سکون آ جائے گا. یہ جو بے چینی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی, آپ سکون آ جائے گا. جو میرے مقدر میں ہے وہ مل میں جی وہ نا کیا آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید میں نا ایک دن دودھ لے کے جا رہا تھا, میں نے وہ موٹر سائیکل سے نہ لٹکایا تھا, وہ پتہ نہیں شاپر کو کیا لگا, وہ سارا دودھ نالی جناب 2 کتے سن آ کے پین لگ گئے. میں واہ بھائی مصباحی صاحب تہاڈے لیے نہیں ہے ہونا لئی بھرا پڑا ہے, بل وقت نہیں 2-3 باتیں کرنی, اس کو کہیں گرا باندھے ہیں. اور بلکہ میں تو کہوں گا کاکا حضرت نعت خان حضرت بھی موجود ہیں, علماء بھی, مجھے نام نہیں آتے جی, نام آتا تو میں ایک کا نام لیتا. آپ ان سے یہ شعر سیکھ لیں امام اہل سنت کا اور اس کو پڑھا کریں حضرت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, تاکہ حضرت کم از کم جو کرنے آئے ہیں توجہ اس جانب تو. ہم تو مر چلے ہیں اس فکر میں کی بنے گا کی بنے گا کی بنے گا. اور میں حیران ہوں حضرت جی, گھر میں حضرت جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ آٹے کا وہ پہلے تو ہوتے تھے وہ پیٹیاں شیٹیاں پڑولے شڑولے, اب تو پتہ نہیں ماڈرن دور میں کیا ہے, فریج بھی ہے, بینک بھی ہے, بینک چ پیسے بھی ہیں, پھر بھی پریشان. کون نہیں سڑکوں پہ آیا حضرت, ڈاکٹر سڑکوں پہ آئے, وکلاء سڑکوں پہ آئے, نرسیں سڑکوں پہ آئیں, ماسٹر سڑکوں پہ آئے. حضرت کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ طوطوں نے ہڑتال نکالی ہوئی پوری نہیں پہنتی, کوئی فریج نہیں, کوئی فریج نہیں, کوئی پڑولا نہیں, کوئی تنہا نہیں, کوئی بینک نہیں, کوئی ایم سی بیچ اکاؤنٹ نہیں. کبھی کیڑیوں نے ہڑتال نکالی ہو, کبھی گدے سڑکوں پہ آئے ہوں. واہ بندیا, تیرے کل فریج بھی, تیرے کل پڑولا بھی, تیرے کل بینک وچ پیسے بھی, تیرے کل بٹوا بھی, تو پھر بھی سڑکاں تے, ہن کل کھ بھی نہیں, پھر بھی سڑکاں تے نکلیں اس سے ذرا باہر. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور جو کرنے آئے ہیں نظر دی وہ کریں, جو کرنے آئے ہیں, جو کرنے آئے تھے وہ کہیں دور رہ گیا, اور بس پتہ نہیں ہم کس دوڑ میں لگ گئے. یہی پیغام امام حسین ہے, یہی پیغام عمر فاروق ہے, یہی پیغام صدیق اکبر ہے, یہی پیغام عثمان غنی ہے, اور یہی پیغام مولا مشکل کشا ہے. میں اس لیے تو کہتا ہوں حضرت جی دن ہیں, یوم صدیق اکبر منایا گیا, منایا جائے گا. یوم فاروق اعظم منایا گیا, منایا جائے گا. یوم عثمان غنی منایا گیا, منایا جائے گا. یوم مشکل کشا منایا گیا, منایا جائے گا. یوم سیدہ کائنات منایا گیا, منایا جائے گا. یوم امام حسن مجتبی منایا گیا. دن ہیں حضرت جی, لیکن ان کے طریقے نہیں رہے, دن رہ گئے, ان کے انداز نہیں رہے. سیدہ کائنات لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. کتنے جی؟ اور دکھ کی بات یہ ہے اگر ہمیں کوئی مسئلہ بھی پوچھنے آئے تو یہی آگے پوچھنے نہیں حضرت صاحب شارٹ کر کے پڑھنی ہوئے تو کیویں پڑھانے والا. تراویح آ جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں سارے. اکثر و بیشتر احباب اس حافظ صاحب کی تلاش میں رہیں گے جدے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی سمجھ آئے, تو انہیں بھی جدن 2 منٹ ود لاہڑے میں بھی جانیا کہہ کہ اب ہوتا نہیں ٹائم لگ جائے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا. وہ لکھا جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی, ربا تیری رات ہی مک گئی, ربا تیری رات ہی مک گئی.
کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. شیرے اٹھے فجر پڑھی نہیں پڑھی, قرآن کھولیا نہیں کھولیا, درود پڑھیا نہیں پڑھیا, سجدہ کیتا نہیں کیتا, پھر انہیں اٹھا چھڑیا مالک دا شکر ادا کیتا نہیں کیتا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھیا نہیں پڑھیا شکر. پہلا سوال آج کی یہ ناشتے چ آج سنو ذرا جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں. آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اب خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک روٹی مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حلت اخی مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی, ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. 4 روٹیاں, چوتھی اپنے لیے. اور اس میں بزرگوں نے کلام بھی کیا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی, 5 کیوں نہیں بنائی. تو بزرگوں نے کہا ہے کہ 4 اس لیے بنائی, 5 اس لیے نہیں بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. قربان جائیے جی اس گھر کے فقر پہ بھی آٹا ہی 4 کا تھا. اب فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب تینوں کو کھلا کے میں کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. حضرت جی خود ڈر آتا ہے, بڑی لوگ محبت کرتے ہیں, 1 سونے کھانے ڈر آتا ہے دیکھ دیکھ کے, دیکھ دیکھ کے ڈر آتا ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, شکم کی قناعت پہ لاکھوں نہ کھائیے تو لوگ غصہ کر دینے روٹی برکی نہیں لگتی ہے, برکی نہیں لگتی. سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں کچھ لوگ نا آگ کے اوپر بکرا بھون رہے تھے. ان کو پتا تھا ابو ہریرہ کون ہے, حضرت جی اے وہ اکھاں نے جنہوں نے یار دکھے ہے, یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے یار دیکھا ہے. انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا اور اس کی حضور ہمارے ساتھ شریک ہوں اس دعوت میں. دیکھا جناب ابو ہریرہ رو پڑے. آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی, ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے ہیں. لیکن امت پھنس گئی روٹی میں, امت روٹی میں پھنس گئی. محبوب نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا, کیوں نہیں؟ تاکہ میری امت کو یاد رہے کہ مال کے کونین ہونے کے باوجود ہمارے آقا مولا شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھتے تھے روٹی کے لیے ایمان نہیں بیچنا. لیکن کیا ہوا, وہ باہر تو چھوڑو حضرت, محفل کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے 3 گھنٹے کی سونی محفل, چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سارے بھول جائیں گے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. پھر میں دکھ سے کہوں گا وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے, اور ہم آج بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. کب نکلیں گے یار؟ میرا اللہ دی قسم واسطے چلے میں ہر محفل جو لنگر بند کرا چھڑا ہے, سونی محفل, لیکن ایک چاولوں کا شاپر, ایک چاولوں کا ڈبہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کی ہم وہ توہین کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. علماء بیٹھے ہیں, میں نے پہلے معافی مانگ لی ہے کہ میں ناموں سے آگاہ نہیں, میں نہیں جانتا. علماء سے مسئلہ سن لیجئے گا. حضرت صاحب قبلہ جی کی سمت ہے جی, سدھا ہے قبلہ جی, حضرت امامت فرما رہے ہیں, رکوع میں چلے گئے, آپ وہاں ہیں کونے میں, یا وضو کر کے آپ آ رہے ہیں, حضرت صاحب رکوع میں. اب آپ کو پتا ہے اگر میں تیز تیز چلوں تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا, رکعت نہیں جائے گی. شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جائے, رب کا گھر ہے تو انہیں تیز نہیں چل رہا ہے. بیٹھے ہیں, شریعت کہتی ہے رکوع جاتا ہے, رکعت جاتی ہے تو یہ رب کا گھر ہے تو انہیں تیز نہیں چل رہا ہے. اس گھر میں حضرت جی جہاں رکعت پانے کے لیے بھی آپ تیز نہیں چل سکتے, ہم اس گھر میں محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے. میں نے لڑائیاں ہوتے دیکھا ہے, میں نے گریبان چاک ہوتے دیکھا ہے, لیکن اتھے کی یہ 4 روٹیاں, ایک مولا مشکل کشا, ایک حسن مجتبی, ایک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ.
فرماتی اپنی کھانے بیٹھی تو خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. عرشوں کی خبریں دینے والے محبوب پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی شیر خدا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی. جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے بیٹے لقمہ بھی نہیں گیا ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ہم پھنس گئے روٹی میں، ہم روٹی میں پھنس گئے. وہ چلیا روٹی تیرے لئے سی تو روٹی لے نہیں آیا. میرے بزرگ بڑا خوبصورت بیان آپ فرمایا کرتے تھے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب تیرے لیے تھا میاں، گوشت تیرے لیے، انڈے تیرے لیے، مچھلی تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، گونگلو تیرے لیے، ٹینڈے تیرے لیے، شلجم تیرے لیے، کدو شریف تیرے لیے، بھنڈی تیرے لیے، توری تیرے لیے، آم تیرے لیے، سیب تیرے لیے، آڑو تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، دہی تیرے لیے، آب زمزم تیرے لیے، کھجور تیرے لیے، مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، تو اور میرے محبوب کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. ایک ہی کی تیار رب تیرا عبدہ رسول چھڑ کے کی لیے یہ دنیا، اس نے کس سے وفا کی؟ تیرے دادے سے کی؟ کھا نہیں گئی اس کو؟ تیرے والد سے کی؟ کرنی اس نے تجھ سے بھی. میں چلو کسی کی نہیں آپ کو اپنی سناتا ہوں. میرا جی سیالکوٹ میں جو اپنا گھر ہے جس کو پنجابی میں کہیں گے جتھے جمعیاں پلے 32 سال میں نے گزارے، اب تقریباً کچھ عرصہ ہوا میں اس کو چھوڑ کے چلا آیا ہوں، کچھ سیکیورٹی معاملات تھے. میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو اس کے بعد ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام، فوت ہو گئے، پلیٹ اتر گئی، جگہ اتر گئی، علم دین خالی. پھر نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بوٹا، لائن مین فرسٹ گریڈ. ٹھیک ہے جی، وابڈا میں لائن مین تھے، مجبوری تھی پلیٹ لگانا. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی. اور یہ میں آپ کو 200 سال کی بات نہیں سنا رہا، صرف 32 سال ایک جگہ، تیسرا دعوے دار. پہلے علم دین کہتے رہے میری ہے خالی، محمد بوٹا کہتے رہے خالی. محمد بوٹا کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، علم دین کے لیے میں کہہ نہیں سکتا کچھ. اب آگئی میری باری، میں لیٹا تھا رات کو، میں نے کہا سلیمان علم دین خالی، محمد بوٹا تو جانا تو بھی خالی ہے، جگہ ایتھی رہنے ہے کی ہے. کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹے کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ جگہ تو دور جاتے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں لے کے گئے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا، میں جناب جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار آ گیا. علم دین کہندے رہے میری خالی، محمد بوٹا کہندے رہے میری خالی. ان محمد سلیمان نو وہم پہ گیا کہ میری تے جاڑا نے بھی خالی ہے کہ دیئے. پھر ہے مجھے کمال بات ارشاد فرمائی، ٹھنڈ پڑ گئی. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. میں بھی کہہ چھڑیا مالی تسی آئے ہائے کر چھڑیا کیوں، لیکن اینو کون سمجھائے؟ اے نہیں جو مندا کوئی، اے جدن ہے منیا نا
ادھر ہی داتا صاحب کا نوکر بننا چاہیے سی یہ کتنے منتا جی یہ کہندا ہے تیری پھڑ بھرا دا گلما کر کیس اودے تے کھڑ نوں کچہری ہو نہیں رہا یہ کتنے منتا ہے کہندا مار بھرا دے سینے تے فیر کہندا کر بھین تے کیس کھڑ کچہری ہیں جی اسی مان جائیے میری نہیں تو پھر کیس کیوں اور میں حیران ہو کیا رہا ہے بچپن میں کتنا پیار ہوتا ہے حضرت صاحب میں اپنے مشاہدے آپ کو سنانے لگا اللہ حضرت جی اللہ نے مجھے بے تحاشا بھائی دے سارے میرے بھائی بیٹھے ہو آپ ویسے ماں نے سلیمان ایک ہی جمع لیکن میں نے دیکھا کیا ہونا بچپن میں وہ گھر میں حضرت جی مولی والے پراٹھے بھی بننے نا مثلا نکاح پرا کار آ گیا تے ماں نے کی کیا او پتر تھکے آئے ہیں چھوڑ دیاں پرونٹھا پھر ایک اوے امی جی کی کرن دے دیو بھائیں ماں لیں کلیاں کی کھانا بھائیں آن گے کٹھے کھاواں گے اس طرح ہی ہوتا تھا ہیں تے جے بڑا آ گیا تے ماں نے کیا پتر تھکے آئے ہیں چھوڑ دیاں پرونٹھا او نہیں امی جی چھوٹے نو آ لیندے سارا دن بھوک دیکھیے دے کہ کیڑا مر چلا میں تھوڑی دیر سے نکاح آئے گا ذرا مزہ آئے گا کھاؤں میں کہتا ہوں یار کیا ہو جاتا ہے وہ چھوٹے ہوندے جے بغیر پرونٹھے بھی نہیں کھاندے ہے پھر وہ تے بندوق رکھ دے کی ہو جاندا ہے کی ہو کی جاندا ہے کو دسو تے صحیح وہ کیوں اینا پیڑا لگن لگ پیا جے بغیر کدی پرونٹھا نہیں لگدا وہ کیوں ایڈا پیڑا لگدا ہے پھر کہ بندوق وہ سینے تے رکھ دے ہو نہ وڈے نوں یاد رہندا ہے چھوٹا سی نہ چھوٹے نوں یاد رہندا ہے وڈا سی کیوں کیونکہ اے نہیں مندا کہ میری نہیں کہندا میری ہے مار پیر نوں مار گولی نوں کر بہن تے کیس مجھے ایک بہن کا فون آ گیا میں بڑا محتاط ہوں ٹیلی فون کے بارے اس نے بات ہی ابتدا حضرت صاحب کچھ نہ بولی ہوگی صرف میری سن لی رو پڑی ساتھ میں بول پنا پتر کی کہنے کہنے لگی منوں پتہ لگا میرا بھرا تہاڈے کول ایتھے جمعہ پڑھدا ہے میں بڑی لاڈلی ساں کدی عیسا ہویا ہے جڑا میرا عیسا ہے نا بھائن کہندے نے مینوں دے دے میں بھائن تے جان بھی وار دیاں لیکن کی کراں ویاہ کتی ہن مجبور ہاں بندہ نہیں دین دیندا ہے میں تے جان دے دیاں میں تے وڈ کے بھائن دے پیراں 'چ اپنا آپ رکھ دیاں کی کراں ویاہ کتیاں مجبور ہاں بندہ نہیں دین دیندا ہے بھائن نے میرے تے کیس کر چھڑے ہر مہینے میں کچہری جانا بھائن نے صرف اینا آکھیو تانوں دن نہیں یاد ایک واری کالج جانا ایک منڈے نے مینوں دیکھیا سی تسی سر پاڑ چھڑیا سی اون جدوں کچہری جانی ہاں ساری کچہری بھی ویکھدی ہے وکیل بھی ویکھدے نے جج بھی ویکھدے کی ہو جاندا یار کوئی مینوں دسو تے صحیح کیوں اتنا پیار کر لیا ہم نے اینو سمجھاؤ اینو مناؤ تیری نہیں میاں اے ہو دی میاں قل اللہم مالک الملک اے ہو دی تیری نہیں وللہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض اینو سمجھاؤ ہاں جی اینو سمجھاؤ اور ناک میں رشتے توڑو اور میں آپ سے اپنی بیویوں سے رج پیار کرو محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں لیکن خدا دا واسطہ جے دو پینا پراواں دی گل لائے اپنے کنا نہ سنیا کرو تے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا کرو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی آپ اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ادا دیور ہے ادا جیٹھ ہے ہن تانوں ہی بھرا دیور تے جیٹھ ہی لبن ڈے ہے آپ اس کے کانوں سے سن رہے ہیں آپ نے اپنے کان بند کر دیے ان کی ہے او دی ننان ہے ان تینوں بھی بہن ننان ہی دسن ڈئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنے کانوں سے سنیں آپ کو آج بھی اپنے رشتے اچھے لگیں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ بھرا تے بہن دے آکھیں بڑی رگڑ چڑھنی نہیں مینج کریں سب کو اس کی جگہ رکھ کے مینج کریں اور محبتیں بانٹیں ہیں محبتیں بانٹیں ہم جن کا دن منانے بیٹھے میں یہ تو روتا ہوں حضرت ہر دن جلسے بڑھ رہے ہیں ہر دن پروگرام بن رہے ہیں لیکن ان کے افکار ان کے نظریات ان کے طریقے دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں میری 38 سال عمر ہو گئی پوری ہو گئی 39 میرا شروع ہوا 3 اگست 1984 میں نے حضرت جی اپنے بچپن کا محرم دیکھا ہوا ہے 92 93 94 95 والا محرم حضرت جی سوال نہیں اٹھتا تھا ٹیلی ویژن لگنے کا کیوں جی بڑے ہو اور ٹیلی ویژن آنے کی ضرورت نہیں سی ہے سوائے کسی خطاب کے یا کسی کلام کے علاوہ کچھ اور لگا جائیں
یہ پہلے 10 روزہ پروگرام کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا، یہ اب شروع ہوئے ہیں اور اچھا طریقہ. میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، بہتری آتی، لیکن کی یہ محرموں کا احترام ختم ہو گیا. خدا کی قسم یہ 10 دن آتے تھے، 100 کی کیفیت ہوتی تھی سب پہ، ہنسنا بھول جایا کرتا تھا لوگوں کو. لیکن اب لگتا ہی نہیں کہ محرم پھر وہ کیا رہا ہے. وجہ سارے ایران جی بیان کر رہے ہیں، جو ان کے افکار ہیں وہ بیان ہیں، جو ان کے طریقے ہیں وہ بیان ہیں نہیں. دیکھیں نا، ہم بھائیوں سے لڑے بیٹھے ہیں. مولا مشکل کشا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے نماز پڑھاتے ہوئے مولا مشکل کشا پہ خنجر کا وار کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے اس کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو خنجر تھا نا، جس کو اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے، تاکہ بچنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھے. اگر تلوار کی ضرب سے بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکی مولا مشکل کشا. لکھا اس نے اتنی شدید ضرب لگائی کہ اس کا جو خنجر تھا، جو آلہ تھا اس کا، وہ مولا مشکل کشا کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا. اتنی شدید ضرب اس نے مولا مشکل کشا کو لگائی ہے. لیکن یہ گرفتار ہو گیا. یہ گرفتار تھا، مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے. آپ کی نظر اس پہ پڑی. مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے اینوں پہ آؤ. پہلے اسی بھرا تے بوا بند کیتا ہے. ساڈے گھر ساڈی بہن واڑی نہیں لگدی ہے. علماء بیٹھے ہیں، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں. عید الاضحیٰ پہ پتہ سب سے زیادہ ہمیں کون سا مسئلہ پوچھا جاتا ہے؟ یہ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اس قوم سائیاں نہ بڑا پیار ہو گیا ہے. محلے جو سکا بھرا رہتا ہے 15 سال ہو گئے انہوں نے بوٹی کدی نہیں دیتی ہے. اور اس قوم کی کیا قوم ہے حضرت؟ اس قوم مجھے کہہ دئیے نا کہ نہیں جائز. اللہ اختلاف ہے اس مسئلے میں. کچھ کو ہیلا کر کے کہتے ہیں اس طرح جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی اللہ کے لیے، اس میں سے ان کو نہیں دے سکتے. دکھ ہوندا ہے سائیاں نال نہیں پیار ہو گیا قوم. محلے جو سکا میری ایک دفعہ ایک بندے سے میری ہو گئی، مجھے نہیں تسی تو مولوی ہے ہی بڑے سخت، تو پھر مجھے بھی شیشہ دکھانا پڑ گیا. میں درسا بڑا پیار ہے سائیاں نال. 2 مکان چھڑ کے سکا بھرا رہندا ہے. 15 سال میں بھی ہو گیا دیکھتے ہیں، بوٹی نہیں کدی توڑی تسی. وجہ کیا ہوئی؟ دن رہ گئے ان کے انداز امت کو یاد نہیں رہے، اس لیے نفرتیں پھیل گئی. اقبال نے کہا بھی، اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. فرمایا پہلے انو پہ آؤ. دل میں بغض علی تھا. بغض علی نے اس بات پہ امادہ کیا ہوئے پانی نہ پیویں، تینوں مارن لیے دے زہر پایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. آپ نے جب پیالہ واپس آیا نا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہے، نہیں پانی پیتا. سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے پھر اس دن علی نے بھی اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جندر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا ہے. کدھر گئے یا علی ہے؟ کدھر گئے؟ ہاں یا علی یا ہاں کدھر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کدھر گئے؟ کتھے گئے؟ میں سنان میں گلیں ڈیا تھا منو بھی چھیڑ کے دیکھ لو کدھر گیا. اس لیے پھر اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. نہیں حضرت، اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے ان کی انداز کی. ان کا انداز لاؤ یار، لبیے کی تو انداز ہے، محبت، درگزر، پردہ پوشی. میں پیچھے بھی یہ میرا 34واں بیان ہے جی، میں ہر جگہ پہنچ کے آیا ہوں. میں ادھر سے پوچھوں گا اور آپ نے ذرا ہوش سے مجھے جواب دینا ہے، ایویں نہ منڈی لا جڑیے پڑھ کے. یہ ماشاءاللہ آج ہمارا 3را آپ کا پروگرام ہے. ظاہر ہے ابھی کتنے خطیب آئیں گے، میرے خیال سے کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا جو یہ شعر نہیں پڑھے گا، سارے پڑھیں گے. کیا بولا؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. ٹھیک ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. بہت سونا شعر ہے، کوئی اختلاف نہیں، سونا شعر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، میں شعر ایک دفعہ پھر
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. میرا سن 2022 میں بیٹھ کے آپ سے اور خود سے سوال ہے, آپ کو کہیں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ پچھڑے گئے ہوں تو دیکھا ہو. کبھی ایم عالم روڈ وہ اسلام نظر آیا ہو؟ کبھی مینار پاکستان گئے ہو تو دیکھا ہے؟ بلکہ جا کے دیکھیے تو بادشاہی مسجد بھی نہیں لگے گا. اتنے بھی ٹرپاں آئی دی نے یونیورسٹی دیاں کڑیاں تے منڈے آپس چ کھلو کے جناب مسجد تصویراں کھچان دے دے. پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسلام جس کو 72 قربانیاں دے کے امام علی مقام نے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ اچھرے میں نہیں ہے, ایم عالم روڈ میں نہیں ہے, ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہے, ڈی ایچ اے میں نہیں ہے, شادیوں میں نہیں ہے, میرج ہالوں میں نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں نہیں ہے, کالجوں میں نہیں ہے, محلوں میں نہیں ہے, گھروں میں نہیں ہے, ہماری دکانوں میں نہیں ہے, ہمارے کاروباروں میں نہیں ہے, ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, ہمارے دل میں نہیں ہے, ہماری زبان میں نہیں ہے, ہماری سوچوں میں نہیں ہے. پھر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کیا قربانی سبیل کے لیے دی گئی تھی کہ 10 مرم تو سبیل لاؤ گے, کیونکہ سبیل تو ہے اسلام کوئی نہیں. یہ نہ کو سمجھنا کہ میں نے کو سبیل کی مخالفت کر دی ہے, نہیں لگاؤ سبیل. لیکن سوال یہ ہے جو اس دن ہو سکتا ہے امام صاحب ہی ہمیں پوچھیں اسلام کتنے ہوئے, کیونکہ ہمیں تو بڑوں نے یہ بتایا. آج کوئی جو مرضی بتائے ہمیں نہیں اس سے کوئی, ہم اپنے بڑوں کی سنیں گے. اور میاں صاحب نے کہا تھا, آپ کیا کہتے ہیں؟ سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمیں, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمیں. وہ دین ہے کدھر جی؟ کدھر ہے؟ شادیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. کدھر ہے وہ دین؟ بلکہ میں کہوں گا حضرت جی کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں, ہمیں وہ دین خود پہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے اسی طرح گزار دیا. آؤ یار اس 10 محرم پہ اس دین کو تلاش کر کے نہ خود پہ تاریخ کریں. وہ دین ہماری زبان پہ ہو, وہ دین ہمارے کردار میں, وہ دین ہماری تنہائی میں, وہ دین ہمارے کاروبار میں, وہ دین ہمارے لین دین میں ہو, وہ دین ہماری رشتہ داری میں ہو, وہ دین ہمارے معاملات میں ہو. دین دین ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا تھا, صرف اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں نہ, لوگ جمع ہو جائیں گے, دھکے لگیں گے, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج میں دیکھتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا, گاڑی کھڑے کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا میری گاڑی کھڑی کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, نہیں دیکھتے لوگ. کھڑی کی تھی گئے آپ پہ پہنچے گا سانوں کی لگے. دھیان رکھو حضرت. منصور امام مالک کے پاس آیا, آگے عرض کرتا حضور میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑی سارا دن بد دعاواں لینا میں وہ کی کراں گا. ہم لیتے ہیں ہمارے نا, چلو کوئی کدھر بھی کوئی پھل والا حضرت جی اکثر مجھے اس راست سے وہ یو ٹرن کے نا بالکل سامنے لا کے ریڑھی کھڑی کرتا ہے. اس کا نظر یہ ہوتا ہے کہ جڑا گڈی ٹرن کرے گا میرے کو دیکھے گا, لیکن ہوتا کیا ہے صرف اس کی ریڑھی کھڑی کرنے سے نا اللہ ایک بار میں اب بآسانی گاڑی ٹرن ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے صرف اس کی ریڑھی کی وجہ سے گاڑی ایک بار پھر پیچھے لے کے جانی پڑتی ہے, پھر ٹرن ہوتی ہے. میں نے کتنا کیا سارا دن اللہ دے بندے تو اللہ دی مخلوق نو تنگ کرنا ہے تے تو امب بیچ کے کی لے گا. دھیان رکھو کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ. امام غزالی چھوٹ حجت الاسلام جن کا لقب ہے, حجت الاسلام لکھا ہے وصال ہو گیا, کسی کو خواب میں ملے, جس کو ملے اس نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے.
عرض کہ حضور کس کام تو معافی ملی تاکہ ایسی بھی دھیان رکھیے. فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے میں نے اپنا قلم دوات میں رکھا, اپنی عبارت کو دیکھا. کہتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا لکھنے کی تو کیا دیکھتا ہوں, قلم پہ بیٹھ کے ایک مکھی سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی. فرمایا اللہ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا. یہ تھے ٹینشن. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ, آپ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام آئے گا, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ لکھا ہے کہ آپ بازار سے نا سودا لے کے آئے, شاپر نہیں ہوتے تھے, گٹھڑی میں لے کے آتے تھے. گھر آئے, گٹھڑی کھولی, بی بی صاحبہ کو دینے لگے کہ پکا, ساتھ پھر گرا باندھی, گٹھڑی کندھے پر آ کے چل پڑے. بی بی صاحبہ پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہیں حضرت اگر سودا لائے ہیں تو دیں میں پکاؤں, واپس کیوں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو اس میں ایک چونٹی گھوم رہی تھی. تو پکی بات ہے چونٹی کا جو گھر ہے نا وہ دکان میں ہے, گھر سے بے گھر ہو گئی, اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے. ایک بزرگ سے تو ان سے ایک بزرگ ہی ملنے آیا تو بزرگوں کے گھر میں چوہے بڑے تھے. ایک چوہا ناز کے ادھر جائے, دوجا چھال مار کے ادھر جائے. وہ تو بزرگ آئے, انہوں نے کہا حضرت صاحب انہیں چوہے. فرمایا بس کی کریے ہوں ساڈے نال ہی رہندے نے. انہوں نے کہا حضور جی آرڈر دو تو میں بلی نہ لے آواں. فرمایا وہ کی کرے گی؟ انہوں نے کہا حضرت جی کچھ کھا چھڑے گی تو باقی نسا چھڑے گی. فرمایا یار جڑے کھائے گی سانوں وہ بھی سمجھ نہیں آندی تے جڑی نسائے گی سانوں وہ بھی سمجھ نہیں آندی. انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا 10 جڑے نسائے گی وہ کتنے جان گے؟ عرض کیتی حضور ظاہر ہے سجے کھبے جان گے. فرمایا میری وجہ نہ سجے کھبے والوں نوں تکلیف ہوئے گی تو انہاں نوں رہن دے, میرے گھر ہی رہن دے. ایک بزرگ تھے حضرت, وہ نا کوئی خاص قسم کی ڈش بناتے تھے حضرت. تو وہ ایک بندے نے کیا کرنا, اس نے آنا اور حضرت کو نا وہ لے کے نا ڈش تو کھوٹا سکہ دے جانا. حضرت نے چپ کر کے رکھ لینا. وہ جو ساتھ حضرت کے شاگرد تھے انہوں نے کہنا حضرت کھوٹا ہے. فرمایا رکھ لے چپ کر کے, اور انہوں نے سائڈ تے جمع کرتا جائیں, جدن منگا گا میں دیں لیا. وہ پھر اس آستہ آستہ نا خبر پھیل گئی کہ بابے ہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے, پاویں کھوٹا سکہ بھی دو تو دے چھڑ دیں. اکثر لوگوں نے نا کھوٹا سکہ لے کے آنا اور حضرت سے وہ ڈش لے کے چلے جانا. آپ نے بس کہنا کھوٹے سکے جمع کر دے. حضرت کا آخری وقت آ گیا, آپ چارپائی پہ تھے, نزا کی کیفیت, سانس اب آہستہ آہستہ مشکل چل رہی تھی. اس اپنے نوکر سے کہا کھوٹے سکے جمع کیتے ہی نہیں. انہیں کیا فرمایا سارے لے کے. وہ سارے لے کے فرمایا میرے ہوتے روڑ دے سارے. انہیں روڑ چھڑے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں ربا میں پتہ ہوں دے باوجود بھی صرف تیری وجہ نہ تیری مخلوق کو کھوٹے سکے لیندہ رہا. مجھے پتا تھا کھوٹے ہیں, میں صرف یہ کر کے کہ تیری مخلوق کے چل کھا لے, کچھ نہیں مجھے دھوکہ دے رہا تو دینے دے. میں نے معاف کر دیا تھا پہلے, میں کھوٹے سکے لیتا رہا. میرے اللہ میں نے تیری وجہ سے تیری مخلوق سے کھوٹے سکے لیے ہیں, آج میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے عمل لے کے آ رہا ہوں, تو بھی قبول کر لیں. لیکن کیا اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے, تھے تو آبا وہ مگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. یاد رکھنا پتر میں خود کئی بار پھسل لیکن لیے نہیں, کوشش کرتے رہو. لیکن یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے منادی ہوگی کدھر ہے معاف کرنے والے. اوکھا کام میں نا سجے کھبے نے نہیں کھلون دینا. انہوں نے کہنا جائے رہ گئے نا جی معاف کر چھڑیا نہ کو جا کے سجے کھبے والے نہیں کھلون دینا. انہوں نے جائے ایویں مصباحی صاحب ایڈی ایڈیاں مچھاں رکھی دی ہیں وہ ایک آنکھ نہیں در جاؤ لو جاؤ نہیں کئی آہو میں رہ گئی ہوں. لیکن پھر کیا ہوگا محبوب فرماتے اس دن اعلان ہوگا کدھر ہے معاف کرنے والے, کہاں ہیں ہمارے لیے غصہ پینے والے, کہاں ہیں وہ جو بدلہ لے سکتے تھے ہمارے لیے نہیں لیا. تو مفہوم ہے جتنے معاف کرنے والے ہوں گے نا سارے کھڑے ہو جائیں گے, حکم ہوگا جاؤ جنت میں. اسی لیے تو کہا گیا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے, جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مول کوٹی پیسی ہرن دا مول ہیرا. لکھا ہے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ
فرمایا میرے موسیٰ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے. ضرورت ہے میرے پاکستان کو ضرورت. خدا دا واسطہ جے کئی 10 مر مسیحیں جی لنگا ایت کی نہ لنگائی ہوئی وہ کوشش کری انہاں دا انداز بھی اختیار کری. وہ محبت والے لوگ تھے, وہ معاف کرنے والے لوگ تھے, وہ پیار کرنے والے لوگ تھے. آج میرے پاکستان کو بڑی ضرورت ہے پیار کی. سارے نے اٹاں پھڑی دی, سارے نے ڈنڈے پھڑے, سارے نے گالاں, وہ چلے ہوئے اٹاں اٹاں ہو جائیں گے, سارے کنڈے کنڈے ہو جائیں گے. نہیں, آؤ دکھ ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں نا ہم. یہ اس وقت کئی یورپ میں ممالک ہیں جہاں جیلیں کوئی نہیں, کئی ایسے ممالک ہیں جہاں جیلیں تو ہیں, کرائم ریشو 0 ہے, قیدی کوئی نہیں. اللہ صاحب دکھ اس بات کا ہوتا ہے اس قوم کے پاس تو نصاب ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس قرآن, ہمارے پاس بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, مشکات, موطا امام محمد, موطا امام مالک, مسند امام احمد, ریاض الصالحین, کیمیہ سعادت, مکتوبات امام ربانی, 4 جمعے, 2 عیداں, کل 10واں, 40واں جنازہ, میلاد مصطفیٰ کانفرنس, سید الشہداء کانفرنس, شہادت امام علی مقام کانفرنس, صدیق اکبر کانفرنس, عمر فاروق کانفرنس, سیدہ کائنات کانفرنس. لیکن حال نہیں. اب کچھ کوشش کریے یار, پچھلی بار آ رہا 10 مرنے میں نہ لنگ جی, کچھ تے کریے یار, کچھ کریے. دیکھو ہمارے بڑے حضور غوث پاک چادر میں چھپا کے گزر. لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا, اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے, پتا ہوتا تو کبھی نہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی, اس نے کہا لے جنی قیمتی چادر ہے جی میں کھو کے نس گیا نا تو کنے دن کھ نہیں کرنا پینا ہے. اب وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کیونکہ ادھر رش ہے بازار میں, ادھر نہیں چادر چھین کے بھاگنا, پکڑا جاؤں گا. وہ انتظار کر رہا ہے کہ چادر والا بازار سے باہر نکلے, 2-4 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں, ان سے میں نپٹ لوں گا, اتنے نہیں نپٹے جائیں گے. اب وہ بھی چل رہا ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. پتا نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے, پتا تھا, اب بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. جب چور کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آ گئی چادر چھیننے کی, اس نے کیا کیا, پکڑ کے نا چادر کو اس نے کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ, پکڑی چادر اس نے بری نیت سے, لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی دی ہے. پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے, لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے. رب کریم اگر پکڑ ہی لی ہے تو پھر اس طرح کا کرم کر, یہ میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث, یا نہیں رہا بندہ. یہ سے گل میں بھی سنا, شری بار میری پھڑ کے دیکھو, ہاں بولا تنہوں او تبرے سناواں گے جڑے تسی کدی سنے نہیں آگے. نہیں کریے کچھ میرے پاکستان کو یار, جو جہاں پہ پاکستان آ گیا اس لیے بنا تھا یار. جرمنی کو تم نے قرضہ دیا, کہاں پہنچ گیا جرمنی. چائنا کو تم نے قرضہ دیا, ایمرٹس تم نے چلائی, وہ کتنے ٹر گئے, اسی کتنے کھلوتے تھے, دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں. کیوں یار خدا کے بندوں, کیوں اس کیوں کو تلاش کرو یار. کیا جرمنی والے وکھرا کھاتے ہیں, ان کا آسمان وکھرا ہے, ان کی زمین وکھری ہے, ادھر کو وکھرا سورج نکلتا ہے, ادھر کو اور چاند ہے, ادھر کو اور ہوا چلتی ہے, وہ بھی اسی زمین کے باسی ہیں. اب دیکھیں نا, میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے, یہ میں نے بھی فون پکڑ رکھا ہے, یا آپ نے سچ بتانا ہے جی یہ آئی فون کنہوں نے بنایا ہے, انہوں نے بنایا ہے, سامسنگ کنہوں نے بنایا ہے, نوکیا کنہوں نے بنایا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم نے 75 سالوں میں الو ہی بنایا ہے. اچھا اوڈی کن کی ہے, مرسڈیز کن کی ہے,
فراری کن کی ہے, جیگوار کن کی ہے, ٹویوٹا کن کی ہے, سزوکی کن کی ہے, ہونڈا کن کی ہے. تو پھر اسی 75 سال کی کیتا ہے. ادھر بھی 2 ہی آنکھیں ہیں, 2 ہی کان ہیں, 32 ہی دانت ہیں, 2 ہی ٹانگیں ہیں, ایک ہی دل ہے, ایک ہی جگر ہے, 2 ہی گردے ہیں. نہیں, اللہ حضرت جی سچی بات ہے, کسی نے کوئی کسر نہیں چھڑی. اینو تھلے سٹن چ کوئی تانوں پاویں جنہ مرضی اپنے اپنے لیڈراں نال پیار ہوئے, تسی پہاڑ تے جاؤ تے تہاڈے لیڈر بھی پہاڑ تے جان. کسی نے جس کو موقع ملا نا حضرت جی کسی نے نہیں معاف کیتا. یہ تے حضرت جی صرف انہاں دا کرم ہے کہ کھلوتا ہے. سب تو پہلی خرابی کٹ کے گنڈ ماری, جڑا میرے مقدر چ او ملنا ہی اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے. جتنی دیر تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ایسی کتے کھوا چھڑے, کھوتے کھوا چھڑے, ڈڈو کھوا چھڑے. کون سا دودھ بک رہا ہے بازاروں میں. کبھی نہ 2 نمبر چیز پہ بھی تو میں کہنا جس کو 2 مل جائے بڑی غنیمت ہے, اب تو 7-8 نمبر پہ کام پہنچا ہوا ہے. ہم اتنے گر گئے ہیں. جس کو 2 نمبر مل جائے وہ بھی بڑا خوش ہو کہ 2 نمبر مل گئی ہے. اب تو معاملہ حضرت 7-8 نمبر پہ پہنچ گیا. میں محبت کرتے ہیں سارے, میں دکان پہ چلا گیا, میں کہا بھائی دھیان کریں 2 نمبر نہ نہیں ہے. کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جائے تے خوش ہو جاؤ, تے گل 7-8 نمبر تے ٹر گئی ہے. 2 لب جائے بڑی گل ہے. اتنا گر گئے حضرت ہم نیچے, اتنا گر گئے. فکر نہیں, اس کو بند ہو گرا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ. اور پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں, اندھیر غبار باورچی خانہ شے منا وچ پکدا. آم پک رہے ہیں, آلو بخارے پک رہے ہیں, ٹینڈے پک رہے ہیں, کدو پک رہے ہیں, توریاں پک رہی ہیں, بھنڈیاں پک رہی ہیں. اندھیر غبار باورچی خانہ شے منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دے گی روے ترکدا. بات حضرت جس نے 36 دے کے پکائی ہوتی ہے اس کو ایک دانہ نہیں ملتا ہے. یہی ادھر سے کام بنے گا. حق لال کھائیے, جھوٹ نہ بولیے, دھوکھا نہ دئیے, ملاوٹ نہ کریے, ودانا کٹانا اے وہ ذات کا اختیار ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے صبح کی ابتدا فجر سے کریں, اپنی صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کریں, اپنی صبح کی ابتدا ذکر و فکر سے کریں. پھر دیکھیں لارے بارے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ہم نے خود ہی کام خراب کر دیا.